بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ہماری روزمرہ جو زندگی ہے اس میں ہم کیا ہم کو کھلایا جا رہا ہے۔ ایک محکمہ بنا ہوا ہے فوڈ اتھارٹی۔ فوڈ اتھارٹی کا کیا کام ہے، یہ جاتے ہیں مختلف اسپاٹس پہ، ہوٹلز پہ، بیکریز پہ، وہاں جا کے یہ چیک کرتے ہیں چیزوں کو۔ حالیہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک مردہ مرغیوں کا ایک مزہ پکڑا گیا جو قصور سے لاہور میں آ رہا تھا۔ راستے میں پولیس والوں نے اس کو دیکھا اور وہ مرغیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ساری جو مرغیاں تھیں وہ مردہ تھیں، وہ لاہور میں آ رہی تھیں۔ وہ مختلف ہوٹلوں پہ بکنی تھی، مختلف چکن شاپ پہ اس نے جانا تھا، چکن بن کے جانا تھا، یا شادی ہالز میں جانی تھی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے وہ ہم تک پہنچنی تھی، ہمارے معدوں میں پہنچنی تھی، ہم نے یہ کھانی تھی، ہماری اولاد نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے دوست احباب نے یہ چیزیں کھانی تھی۔ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ کبھی ہمیں دودھ ناقص استعمال کرایا جا رہا ہے جس میں کھاد وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور 2 نمبر طریقے سے وہ تیار کرتے ہیں مختلف کیمیکلز سے، وہ ہمیں کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پتی میں مکسنگ کرتے ہیں، مرچوں میں مکسنگ کرتے ہیں، گھی آئل میں مکسنگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو ویسٹیج ہوتی ہے برائلر کی، اس کی انتڑیوں کا گھی نکال کے وہ بھی مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے، آئل نکال کے آئل بنایا جاتا ہے اس سے۔ تو کہاں یہ فوڈ اتھارٹی؟ فوڈ اتھارٹی برائے نام ہے، ایک ادارہ بنا ہوا ہے، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ بیکری پہ جانا، کسی چیز پہ جانا، سیل کرنے کی بجائے وہ ترجیح دیں گے کہ ہمیں کچھ پیسے مل جائیں اور ہم لے کے چلے جائیں۔ لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مردہ ضمیر لوگ ہیں جو ہمیں ناقص گوشت کھلا رہے ہیں، مردہ مرغیوں کا، مردہ جانوروں کا، اگر کوئی بھینس جانور، کوئی گائے بچڑا کوئی بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو پھینکنے کی بجائے وہ اس کو سیل کرنے کی ترجیح دیتے ہیں۔ کہاں ہمارا ایمان چلا جاتا ہے؟ کیا ہم اتنے ہی ظالم ہو گئے ہیں کہ اپنے ہی بھائیوں کو وہ مردہ گوشت ہم کھلا رہے ہیں؟ اور یہ مردہ جو مرغیاں آ رہی تھیں اس کو بجائے کہ ویسٹ کرنے کے، وہ مرغیاں فروخت کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ اپنے لیے تو ایک بہتر چیز پسند کرتے ہیں کہ ہمیں حلال چیز ہم نے کھانی ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن ہم اپنے بھائیوں کو، ہمارے دوست احباب کو، بہنوں کو، بچوں کو ہم مردہ مرغیاں کھلا رہے ہیں۔ کس قدر ہم ضمیر فروش ہو گئے، کس طرح ہمارا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ خدا را میری ایسے افراد سے ریکویسٹ ہے، میری گزارش ہے، بلکہ پوری قوم کی اپیل ہے، مردہ مرغیاں، مردہ جانوروں کا گوشت یہ ہرگز نہ کھلایا جائے۔ کچھ نہ کچھ آخرت کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہ کھلا سکتے ہیں تو ہم دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اگر ایک چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو یہ دوسروں کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو خدا را جو ایسے کام میں ملوث لوگ ہیں، خدا را ان سے ریکویسٹ ہے، پوری قوم کی اپیل ہے کہ وہ اس کام سے باز آ جائیں، کیونکہ حکومت جو ہے، حکومت اپنے تئیں جو کر رہی ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اگر ٹھیک کریں گے تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور حکومت سے بھی اپیل ہے کہ اگر وہ ایسے اشخاص جو اس دھندے میں، اس کاروبار میں ملوث ہیں، ان کو گرفتار کرتی ہیں تو ان کو تھوڑا بہت فائن کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے، ان کو پھر سخت سے سخت اس کے لیے سزائیں ہونی چاہیے۔ جو ہم انسانوں کو جو جانور کھلا رہے ہیں، یہ کہیں بیکریوں پہ آنے تھے، کہیں ریسٹورنٹ میں آنے تھے، کسی شادی ہال میں آنے تھے، کہیں شاورما پوائنٹ پہ آنے تھے، کہیں تکے میں آنے تھے، اور کسی نہ کسی وجہ سے یہ ہم تک پہنچنے تھے اور ہم نے یہ کھانے تھے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے، وہ پولیس والوں کا انہوں نے یہ پکڑ لیا اور ان کو گرفتار بھی کر لیا۔ حکومت سے بھی اپیل ہے کہ ایسے افراد جو ایسے کاروبار میں ملوث ہیں، جو مکسنگ کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، ادویات میں کر رہے ہیں، کھانے پینے والی اشیاء میں کر رہے ہیں، یا کسی بھی طریقے سے جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں کوئی ملاوٹ کر رہے ہیں، تو اس مافیا کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اور خاص کر یہ جو مردہ جانوروں کا گوشت بیچتے ہیں،
مردہ مرغیوں کا گوشت بیچتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔